محترم سامعین، آج کی مجلس کی تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے لیے اپنے خلیفہ ہونے کی وصیت کی تھی یا نہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کرنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ نے غصب کر کے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آیا حضور نے وصیت کی بھی ہے یا نہیں۔ محترم سامعین، اگر حضرت تمام صحابہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے بھی وصیت نہیں فرمائی تھی کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہو۔ کیوں؟ اگر وصیت کی ہوتی تو صحابہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے پر متفق نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت کی تھی یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، لیکن آپ نے کسی کے لیے بھی وصیت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالم نے آ کر حملہ کیا اور حضرت عمر زخمی ہوتے ہیں تو کچھ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد جس کو خلیفہ بنانا ہے اس کا اعلان کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اگرچہ وصیت کر دی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن اگر میں بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بناؤں، اعلان نہ کروں تو کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اور اس سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لیں کہ آپ کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے گا، تاکہ حضور بتا دیں گے تو آپ کی وفات کے بعد ہم اسی کو خلیفہ بنا دیں گے۔ یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔ اور اس سے بڑی بات بہقی کتاب السنن کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کچھ مسلمانوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ایسا کریں کہ اپنی موجودگی کے اندر ہی کسی کے لیے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، تو میں بھی اعلان نہیں کرتا۔ ہاں، جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا اللہ رب العزت اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں گے۔ اور اسی طرح علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے انتقال سے پہلے کسی کے لیے بھی یعنی خلیفہ ہونے کی وصیت نہیں کی۔ کیوں؟ حتیٰ کہ اس کی دلیل یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان کر دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا لیکن مسلمانوں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت پھر مسلمانوں پہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بعد کسی کے لیے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین سمجھو،
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی تو صحابہ کبھی بھی حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پہ اتفاق نہ کرتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نہ بناتے۔ کیوں؟ صحابہ نے اپنا سب کچھ، اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دیا۔ اگر صحابہ کے سامنے ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ہونے کے لیے وصیت کر دی تو صحابہ کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلیفہ ہونے کی بیعت نہ کرتے، اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بننے پر اتفاق نہ کرتے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کے سامنے حضور کا فرمان ہو، صحابہ کے سامنے حضور کی وصیت ہو اور صحابہ اس پہ عمل نہ کرے۔ کیوں؟ صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسی طرح کسی اور صحابی کے لیے بھی خلیفہ ہونے کی وصیت نہیں کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔